کہ کریڈٹ دینا بھی چاہیے، جن کا کریڈٹ بنتا ہے ان کو کریڈٹ ملنا بھی چاہیے۔ اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ خصوصی سمیرہ خان، ہمیں جوائن کر چکی ہیں، جنہوں نے تھرو آؤٹ دا وار ہم سے گفتگو کرتی رہی ہیں اور تازہ ترین خبریں بھی ہمیں پہنچاتی رہی ہیں، تجزیے بھی اپنے دیتی رہی ہیں۔ تو سمیرہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ دنیا اب جنگ سے بہت بڑی کامیابی محفوظ ہو گئی ہے۔ یقیناً جیسا کہ اسفر امام صاحب سے بھی ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے احاطہ کیا۔ اس ساری جنگ کے دوران 28 فروری کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ ہوئی، کوئی بھی ملک اس پہ تیار نہیں تھا، ثالثی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پاکستان چونکہ امن کا دائی ہے، ہمیشہ سے پاکستان نے امن کی بات کی ہے اور دنیا میں امن کا علم بردار پاکستان ثابت ہوا ہے۔ پاکستان آگے بڑھتا ہے، بات کرتا ہے، مذاکرات کی بات کرتا ہے، مذاکرات کی ٹیبل سجاتا ہے، امن کی ٹیبل سجاتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 50 سال سے جو فریقین آپس میں نہیں بیٹھے تھے ان کو انگیج کرتا ہے اور اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ تھوڑا سا تعطل ضرور آتا ہے، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے، لیکن مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوا، پھر فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر سامنے آتے ہیں، ایرانی قیادت کو سمجھاتے ہیں۔ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے، ان کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے دن رات انہوں نے ایک کیا اور پوری دنیا کے لیے امن کے علم بردار حافظ سید عاصم منیر بھی ثابت ہوئے۔ فیصلہ کن کردار سمیرہ ان کی جانب سے ہی ادا کیا گیا۔ مجموعی طور پر کتنی بڑی کامیابی ہے پوری دنیا کے لیے مجموعی طور پر اور پاکستان کے لیے بالعموم، کہ پاکستان کی جانب سے یہ کردار پاکستان کے لیے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اتنا بڑا کریڈٹ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے کہ دنیا میں اس کی ذریعے ہی اب امن لوٹنے کی طرف آ رہا ہے۔ سمیرہ جی بالکل فواد، اور یہ ایک ایوارڈ وننگ جو ٹرسٹ ہے وہ پاکستان نے اس کو اچیو کیا ہے، یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ اور اس وقت ہم نے برٹش پارلیمنٹیرینز کو دیکھا، انہوں نے شکریہ ادا جی کیا، جی جی بڑے انوکھے انداز میں انہوں نے شکریہ کا ادا کیا چند ہی گھنٹے پہلے۔ اور زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ خود 19 جون کو جو ایک سائننگ سیریمنی ہونی ہے اس کی وہاں پر جو برجن اسٹاک میں، وہ وہاں پر بھی وہ خود موجود ہوتے تو یقیناً اس کے اوپر مزید بھی ایک اسٹرانگ مہر ثبت ہو جاتی کہ اس میں مزید کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر کیونکہ ابھی صبر رکھنا ہے، آگے 60 روز کا وقت ہے، جو فائنل ایک ڈیل ہے، جو فائنل ایک اگریمنٹ ہے، میں کیونکہ ابھی آپ سے ایک اینالسٹ کے طور پر بات کر رہی ہوں تو میرے پاس جی جی ایک روم موجود ہے آپ کی طرف سے کہ میں اس میں مزید جی جو فیوچر کے خدشات کی بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کروں تو ویل سٹارٹ ود دا کریڈٹ جو کہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے۔ اور یہ ایوارڈ چاہے کوئی دنیا کی اب کوئی بھی طاقت جتنی بھی کوشش کر لے وہ اب چھین نہیں سکتے پاکستان سے، تو وہ تو ٹرافی گھر آ چکی ہے، وہ تو ہمارا ایک ہم نے ایک تاریخ جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے۔ مگر اس وقت جو سب سے زیادہ جن خدشات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ معاہدے کے باوجود ماہرین اسے ایک نازک، ایک فریجل سمجھوتا قرار دے رہے ہیں اور اس میں پاکستان کا کردار بالکل اپنی جگہ پر کانکریٹ ہے۔ بات ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کی کہ ان کے درمیان اعتماد کا شدید فقدان ہے، اور کیونکہ دہائیوں پر مزید کشیدگی تھی، پابندیاں، پراکسی تنازعات، ماضی میں معاہدوں کے ٹوٹنے کی تاریخ، اور دونوں فریق ایک دوسرے کے ارادوں پر مکمل اعتماد نہیں کرتے۔ یہیں پر جو رول ہائی لائٹ ہوا ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا رول ہائی لائٹ ہوا کہ انہوں نے بہت اس کو محنت سے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ 2 بڑے کرٹیکل دورے انہوں نے تہران کے کیے اور اس میں 4 دورے کرٹیکل انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کے ہوئے، اور اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور وزیر اعظم شہباز شریف، چاروں شخصیات اگر 28 فروری سے اب تک اندازہ لگائیں تو ڈے ان ڈے آؤٹ دے فیس سلیپ لیس نائٹس، اور اس میں سے اکثریت تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی کیونکہ پاکستان فیسیلیٹیٹر تھا اور ان کا ایم ہیڈ لائنز میں رہنا نہیں تھا۔ تو یہ جو میں نے اعتماد کے فقدان کی بات کی، سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان سے یہ فقدان کیسے نمٹانا ہے۔ گو کہ وہ ابھی بھی ہے مگر اس کا ایک بڑا حصہ پاکستان نے کلیئر آؤٹ کر دیا۔ وہ انگریزی میں جملہ کہتے ہیں کہ they did not let it go in the edgeways، اور اگر وہ ایج ویز میں پاکستان کی ایفرٹ چلی جاتی تو یقیناً بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا تھا، مگر وہ الحمدللہ گیا نہیں۔ ابھی بنیادی اختلافات برقرار ہیں اور جنگ بندی یا مفاہمت سے فوری لڑائی روک دی گئی ہے،
اور اس میں بھی سیز فائر میں پاکستان کو سب سے بڑا اس میں ٹائٹل جاتا ہے کہ پاکستان واز دا ون کہ جس کے حوالے سے امریکی صدر نے باقاعدہ نام لے کے کہا اور ایرانی لیڈرشپ نے نام لے کر کہا کہ ہم پاکستان کی وجہ سے سیز فائر کر رہے ہیں. لیکن ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں، علاقائی اثر و رسوخ اور سلامتی کے معاملات پر اختلافات ابھی بھی موجود ہیں، جن پر کام ابھی اگلے 60 روز میں ہوگا. میں سوری آپ کا زیادہ ٹائم لے رہی ہوں، مگر ان جی 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 تمام تر نکات پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ناظرین کے سامنے بھی یہ رہے کہ یہ تمام جی ہاں تر ایفرٹ حلوہ نہیں تھی، اس میں بہت ایفرٹ لگی ہے اور ابھی لگنی ہے اگلے 60 روز میں. بالکل درست بات ہے. 60 روز میں تو ابھی بہت زیادہ ایفرٹ لگنی ہے اور دیکھنا ہے ہمیں. اس طرح سے سمیرا ایک چیز ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، چونکہ 28 فروری سے پہلے آپ چونکہ ایران کے ویسے آپ دورے بھی کر چکی ہیں اور آپ ہمیں ذرا بہتر روشنی اس پر ڈال سکتی ہیں کہ ایرانی جو قوم ہے یا ایرانی قیادت ہے اب اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. چونکہ 28 فروری سے پہلے والا ایران جس کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں آئی تھیں، معیشت اس کی بالکل تباہ تھی، پوری دنیا سے وہ کٹا ہوا تھا، اب وہ انشاءاللہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ اب دنیا سے جڑنے کے لیے جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی بحران میں بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. تو ایک طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ گو کہ شہادتیں ان کی ہوئی ہیں لیکن دنیا کو آگے بڑھنا ہے. ہم یہ نہیں، یہاں پہ ہم رک نہیں سکتے. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب چونکہ قوم ہے، ظاہر ہے قوم کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو اس میں بہت ہی اہم اور کڑے فیصلے، سخت فیصلے قیادت کو کرنے پڑتے ہیں، کسی کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، لیکن بہرحال آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 28 فروری سے پہلے والا ایران جو بالکل دنیا سے کٹا ہوا تھا، اب کیا ایک مختلف ایران آپ کو نظر آئے گا؟ یعنی جہاں پر انویسٹمنٹس بھی ہوں گی، جہاں پر جو انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہوا ہے وہ بھی بہتر ہوگا، جو ان کے فریز ایسٹس ہیں وہ بھی دوبارہ سے بحال ہوں گے. یعنی کہ ترقی ہوتی ہوئی اب آپ کو اس نئے ایران میں جو اب یعنی 19 جون کے بعد جو ایران ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ 60 روز میں آپ بھی ذکر کر رہی ہیں کہ 60 روز میں اگر مذاکرات یہ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی نتیجے پر ہم پہنچ جاتے ہیں، تو مختلف ایران آپ کو نظر آئے گا جو دنیا سے کم از کم جڑا ہوا ہوگا، جس کی معیشت کم از کم بحال ہو جائے گی. سمیرا بہت اہم سوال ہے فواد، اور لیکن اس کے ساتھ ونس اگین میں سب سے پہلے تو شروع کروں گی کہ اعتماد سازی کا پہلا مرحلہ اگر امریکہ واقعی ان کے ساتھ مخلص ہے تو وہاں اپنا سفارت خانہ کھولی، اس کو مکمل طور پر بحال کر. First year should be starting with the diplomatic, effect, and the diplomatic effect is always the effect that can be, backed upon. اور پاکستان نے وہ چیز بھی ثابت کی ہے کہ ڈپلومسی کسی بھی چیز کا حل نکال سکتی ہے، نکالا بھی ہے. مگر ابھی جو بڑے خدشات ہیں، اگر میں نے کہا کہ جیسے اگر ان کو واقعی میں جانا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں تو وہ سب سے پہلے اپنے سفارتی تعلقات کو واپس جو ہے وہ پری انقلاب ایرا پر لے کے جائیں، اور اس کے بعد ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش نہیں ہونی چاہیے. پابندیوں کا ذکر آپ نے کیا، پابندیوں کے حوالے سے میں بھی تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہوں، کیونکہ جے ڈی وینس کا اسٹیٹمنٹ بھی آج میرے لیے تھوڑے سے مکسڈ سگنلز لے کر آیا، جہاں انہوں نے کہا کہ ہم کچھ سینکشنز ہٹا رہے ہیں. آپ کچھ سینکشنز کیوں ہٹا رہے ہیں؟ آپ تمام سینکشنز ہٹائیں. ہاں، جہاں پر آپ کو اپنے ملک کے لیے خطرات ہیں، obviously وہ آپ کا سب سے بڑا خطرہ آئی سی بی ایم ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزل آپ کے لیے سب سے بڑا خدشہ ہے. آپ اس پر ان سے بات چیت کریں، مگر ان کی اکنامک جو ان کا ایک پیراڈائم ہے اس کے اوپر سے آپ تمام سینکشنز ہٹا کر دیکھیں. ظاہر ہے کوئی بھی ملک اپنی اکانومی کو خراب نہیں کرے گا، ہمیں بھی جنگوں سے بہت نقصان پہنچا ہے ہمیشہ اکانومی کو، مگر ہم نے راستے کھلے رکھے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی ایون پاسٹ میں. مگر اس کا رزلٹ ہمیں خیر کسی اور طریقے سے ہندوستان نے دیا، ہم پر پراکسیز مسلط کی. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایون ایران سائڈ سے بھی ہمیں چابہار کی طرف سے ایک ڈینٹ ملتا رہا ہندوستان کی طرف سے. مگر اب حقائق بہت بدل گئے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ایران ان سینکشنز کے اٹھنے کے بعد مزید بھی بات چیت امریکہ سے کر کے ان کو مکمل طور پر ہٹائے گا. خدشات جن کی میں بات کر رہی ہوں، جنگ بندی کی خلاف ورزی ایران کا سب سے بڑا خدشہ ہے. پابندیوں میں نرمی یا ان کے نفاذ پر اگر بعد میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ بھی ان کا خدشہ ہے. جوہری سرگرمیوں کی نگرانی اور جو تصدیق کے مسائل ہیں جن پر آج جے ڈی وینس نے بات کی، وہ بھی ایک خدشہ ابھی ہے. اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست اور بالواسطہ جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں. فواد، یہ سب سے زیادہ آج ماہرین نے اس پر بات کی پورا دن
मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पर। खलीज और मशरिक वस्ता में किसी नए फौजी वाक़े का रूनुमा होना भी अभी लिस्ट पर है। अमेरिका या ईरान में सियासी क़यादत की तब्दीली के बाद अगर पॉलिसी बदल जाती है, दिस इज समथिंग नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, कि आज ट्रम्प हैं, जैसे ओबामा ने JCPOA किया था, वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने अप्रूव किया, ट्रम्प ने आके उसको रिवोक कर दिया। अब अगर ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शन के बाद नहीं होते तो JD वैंस जो कि जंग के तो खिलाफ थे मगर वो ईरान के भी खिलाफ थे, अगर आपको उनके माजी के स्टेटमेंट याद हो, तो ये चीजें हैं अभी जिसकी वजह से मैं अभी चाहती हूँ कि ये अगले 60 रोज में ये फ्रेमवर्क इसी स्पीड से चले, इसमें कोई थर्ड स्पॉइलर ना आए, क्योंकि आपके हमसाये में हिंदुस्तान खुश नहीं है इस तमाम तर एक्टिविटी से। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि हम खैर मकदम करते हैं तमाम तर सालिसी की और मुफाहिमत की कोशिशों का, मगर उन्होंने पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया अपने ट्वीट में, ठीक है। अब जो मेन फैसिलिटेटर है, जो होस्ट ऑफ द टॉक्स है, आप उसका नाम नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका स्पॉइलर इफेक्ट जो है वो टर्निंग ऑन मोड के ऊपर चल चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। प्लस हिंदुस्तान से जिस कदर तेजी आई है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में, वो भी आप देखें तो ये एक खदशात पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए हैं। और बलूचिस्तान में और KP में इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर को तेज करने की कोशिश की जा रही है, अफगानिस्तान फैक्टर को हमारे खिलाफ इन्वोक कर दिया गया है, तो यहाँ से जो रीजनल खतरात हैं प्रॉक्सी के, वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी है। इसलिए पाकिस्तान बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, और पाकिस्तान ने सूरत हाल ईरान के सामने भी रखी है कि अगर आप अनस्टेबल होते हैं तो आपकी इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए भी बिलवास्ता और बिला वास्ता एक खतरा बनेगी, और वो डोमिनो इफेक्ट के साथ वापस आप पर आएगा।